یہ داستان ہے اس دور کی جب نبوی چوکھٹ پر ایک ایسی آزمائش آئی جس نے مدینہ کی فضاؤں کو غمگین کر دیا۔ مدینہ کی ہوا میں آج عجیب سی خاموشی ہے، کچھ ایسا جس نے خود رحمت للعالمین کو بے چین کر دیا۔ میں نے انہیں پہلے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ ان کے کندھوں پر ہو۔ مدینہ کی ہواؤں میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، ہر چہرے پر فکر تھی، کیونکہ ان کا رہنما اور سایہ آج تھکا تھکا سا محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم نے محسوس کیا؟ آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فکار اور تھکان دکھائی دے رہی ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا، وہ اکثر کمزوری محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی چیز انہیں اندر سے تھکا رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ ہلکی سی نمی اور بدن میں وہ بے چینی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کچھ تو تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جس کا اثر گہرا تھا۔ یہ کوئی معمولی بیماری نہیں تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ کسی دشمن نے رسول اللہ پر سحر یعنی بلیک میجک کر دیا تھا۔ لیکن اللہ اپنے محبوب کو تنہا کیسے چھوڑ دیتا؟ تب عرش عظیم سے دو ایسی ڈھال نازل ہوئیں جو قیامت تک کے لیے شفا بن گئیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ مگر اس سازش کے پیچھے کون تھا؟ مدینہ کے ایک اندھیرے کونے میں بیٹھا لبید بن اسد، بنو جریق کا وہ شخص جس کا دل حسد اور دشمنی کی آگ میں جل رہا تھا۔ دنیا کہتی ہے وہ اللہ کا رسول ہے، دیکھتے ہیں آج اس کا خدا اسے میرے اس جادو سے کیسے بچاتا ہے۔ حسد، جیلسی انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ کفر کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ لبید نے 11 گرہیں لگائی۔ 1 2 11، یہ بنڈن کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہر گرہ کے ساتھ ایک بری دعا پھونکی۔ اس نے وہ جادو کا سامان ایک پرانے ویران کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا، اور ہر گرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھکان اور بے چینی بڑھتی گئی۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو حفاظت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ ایک رات ایک خاص خواب کے ذریعے پردہ اٹھایا گیا۔ 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک سرہانے کی طرف بیٹھا اور ایک پیروں کی طرف۔ ان پر لبید نے جادو کیا ہے زروان کے کنویں میں۔ اللہ نے وہ راز فاش کر دیا جو انسانی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ رسول اللہ نے فوراً صحابہ کو اس کنویں کی طرف روانہ کیا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو کنویں کا منظر خوفناک تھا۔ اللہ اکبر، اس پانی کا رنگ دیکھو کتنا خوفناک ہے۔ کنویں سے کنگھی اور بال نکالے گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام وہ 2 سورہ لے کر آئے جو ہر برائی کا علاج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے ایک آیت پڑھی جاتی، جادو کی ایک گرہ خود بخود کھل جاتی۔ من شر النفست فی العقاد۔ اور جب آخری آیت پڑھی گئی تو آپ ایسے کھڑے ہوئے جیسے کسی نے زنجیروں سے آزاد کر دیا ہو، اور جادو کا اثر دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سورہ الفلق کیا ہے؟ یہ ایک ایسی پناہ ہے جو ہمیں باہری دشمنوں سے بچاتی ہے۔ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔